بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ اس بندے کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے زندہ کی طرح ہے، اور اس بندے کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا مردہ کی طرح ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ذکر الہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میرے بندے کے ہونٹ میری یاد کے اندر ہلتے ہیں تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی نگرانی اور حفاظت میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے حوالے سے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سیکھتے سکھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے بیک وقت 4 طرح کے انعامات نازل ہوتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اوپر اطمینان قلب نازل ہوتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ اور ایسے پیارے لوگوں کا چوتھا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ فرشتوں کی محفل کے اندر کرتا ہے۔ محترم سامعین، اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں یاد رکھے تو ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، لوگو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بندے کا اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پیاری عبادت کرے، شوق کے ساتھ، دل لگا کر کے، محبت کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کا بندے کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر عنایات کرتا ہے، مہربانیاں فرماتا ہے اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بارے میں ایک حدیث کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو اس بات کی تلاش کے اندر ہوتی ہے کہ کہاں پر مسلمانوں کا کوئی گروہ بیٹھا اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مصروف ہے۔ جب فرشتوں کی اس جماعت کو ایسا گروہ مل جاتا ہے تو وہ اور فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمانوں تک یہ ساری فضا فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ اور جب یہ فرشتوں کی محفل اور جب یہ ذکر کی محفل ختم ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر انسان بھی شامل ہوتے ہیں اور فرشتے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جب یہ محفل اختتام پذیر ہوتی ہے تو یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ ہم تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے ذکر کے اندر مصروف تھے۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے مجھ کو دیکھ رکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے مجھ کو دیکھ لیں تو پھر ان کا میرا ذکر کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پھر تو اس سے بھی زیادہ شوق، محبت اور جذبے کے ساتھ تیرا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے کیا طلب کر رہے تھے؟
فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو اسے تیری جنت طلب کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھ رکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میری جنت کو دیکھ لیں پھر ان کی طلب کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پھر تو وہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ جنت کو طلب کرنے کے اندر لگ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ میرے بندے کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیری دوزخ سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے دوزخ کو دیکھ رکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے دوزخ کو دیکھ لیں پھر ان کے بچاؤ کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پھر تو اس سے بھی زیادہ مزید شدت کے ساتھ اور شوق اور جذبے کے ساتھ وہ جہنم سے پناہ مانگنے کے اندر لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ وہاں پر ایک فرشتہ یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ وہاں پر اس محفل کے اندر اس ذکر کی محفل کے اندر ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ کسی کے ساتھ اس کا کام تھا، اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ اعلی ذکر کی محفل یہ اتنی خیر اور برکت والی محفل ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والا اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ گویا کہ ایک انسان اگر نیک لوگوں کا ساتھ دے تو جو رحمتیں نیک لوگوں کے اوپر برستی ہیں اس کے اندر اس کا حصہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عظیم الشان کے اندر ایک مقام کے اوپر اہل ایمان کی صفات کے اندر یہ بھی ذکر کیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ غور کیجیے انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ ہر حالت کے اندر بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ذکر کے معنی یاد کرنے کے ہوتے ہیں۔ علماء نے ذکر کی اس لیے تین اقسام ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک ذکر لسانی، نمبر دو ذکر قلبی اور نمبر تین ذکر عملی۔ ایک انسان جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو یہ ذکر لسانی ہے، زبان کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے اندر مصروف ہے۔ اور ایک انسان جو تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کائنات کے اندر غور و فکر کر رہا ہے، توحید کے مضمون کے اندر غور و فکر کر رہا ہے تو وہ ذکر قلبی کے اندر مصروف ہے۔ اور تیسرے نمبر کے پر ذکر عملی، جو انسان درس کر رہا ہے، جو درس سن رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، جو حج کر رہا ہے، جو روزہ رکھے ہوئے، وہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے اندر مصروف ہے، عملی طور پر وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر مصروف ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نصیحت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ میرے دوست تیری زبان ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ محترم دوستو، ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا چاہیے۔ کہ ان الفاظ کے بارے میں بخاری شریف کی آخری روایت ہے کہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، میزان کے اوپر بڑے باری ہیں، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور 3 تسبیحات صبح و شام ہمیں ان کا معمول بنا لینا چاہیے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین جو ذکر ہے اللہ کی یاد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور دوسرا کہ جس کو ہم نے صبح و شام پڑھنا ہے وہ درود شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ محترم دوستو، رمضان کے پہلے عشرے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس عشرے کے اندر جہاں ہم نے اور بھی بہت سارے ذکر کرنے ہیں تو اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ رب اغفر
وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے اوپر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر کے رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک اور ذکر کہ جو کثرت کے ساتھ صبح و شام ہم نے کرنا ہے وہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، کہ آخرت کے اندر اس بندے کے لیے بڑی خوشخبری ہوگی جس نے اپنے نامہ اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کو پایا۔ استغفار کے دو بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذمہ گناہ ہوں تو وہ گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ اگر ختم ہو جائیں، انسان فرشتہ صفت ہو جائے، گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، تو انسان کے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آخرت کے اندر وہ آدمی بھی جو کامیاب ہوگا وہ بھی ایک لمحے کے اوپر افسوس کرے گا کہ کاش فلاں لمحہ جو دنیا کے اندر میرا ذکر کے بغیر گزر گیا تھا، کاش اس وقت بھی میں اللہ کی بندگی کر لیتا، اللہ کا ذکر کر لیتا، تو آج میری کامیابی کا درجہ کچھ اور ہی بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمہ وقت ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔